ادھر عثمان غنی پہنچے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں، مکے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اجازت دے دو، راستہ مت روکو، آپ عمرہ کر کے واپس امن کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو مکے والے چونکہ تہیہ کر چکے تھے کہ ہم اس دفعہ آنے نہیں دیں گے، انہوں نے کہا عثمان تیرے ہم پر احسانات ہیں، ہم ممنوع احسان ہیں، مانتے ہیں، یہ آپ کے لیے دروازے کعبے کے کھلے ہیں، آپ آئے ہو، اجازت ہے، حرم میں جاؤ، خدا کے گھر کے طواف کرو، عمرہ ادا کرو، آپ کو تو اجازت ہے، مگر انہیں تیرے آقا و مولا اللہ کے رسول جس کو تم مانتے ہو ان کو اس سال ہم آنے نہیں دیں گے، نہیں آنے دیں گے، آپ کے لیے اجازت ہے، آپ عمرہ کریں۔ عثمان غنی کو اجازت مل گئی، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، کعبۃ اللہ سامنے تھا، دیکھ رہے تھے، لیکن ان کا جواب سنو انہوں نے کیا فرمایا۔ فرمایا شاید تمہارا خیال ہو کہ میں اپنے آقا کے بغیر کعبے کا طواف کر لوں گا، بے شک کعبہ اپنی جگہ کھڑا ہے، موجود ہے، اجازت مل گئی ہے، مگر اسی کعبے کے رب کی قسم جب تک میرے آقا میرے آگے نہیں ہوں گے اور میں اپنے آقا کے ساتھ ان کے پیچھے نہیں ہوں گا، میں خدا کے گھر کا طواف بھی نہیں کروں گا۔ فرمایا میں داخل حرم بھی نہیں ہوں گا۔ یارو ایسا ادب، ایسا احترام، اتنی تعظیم اور کہیں کوئی مثال دے سکتا ہے یا کسی کی گئی ہو؟ فرمایا جب تک کہ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کعبے کا طواف عبادت ہے، عمرے کی اجازت تھی، پہنچے ہوئے تھے، کرنا چاہتے عمرہ تو ادا کر سکتے تھے، عمرے کی اجازت تھی، پہنچے ہوئے تھے، کرنا چاہتے عمرہ تو ادا کر سکتے تھے، کعبۃ اللہ کے طواف کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن فرمایا میں اپنے آقا کے بغیر میں عمرہ کر کے جاؤں اور میرے آقا راستے سے واپس چلے جائیں، ایسی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں، میں ایسا عمرہ نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، جی اصل عبادت تب بنے گی جب نبی پاک کی غلامی میں ہو، نبی پاک کے ساتھ ادا کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اگر نبی پاک نہیں ہے سامنے، دل میں نہیں ہے، تو صحابہ کرام کا ادب دیکھو کہ انہیں کعبہ کا طواف بھی نہیں کیا۔ یہ عثمان غنی کا ادب تھا جو حضور کی بارگاہ میں ہے۔ چونکہ گفتگو لمبی ہو گئی، مذاکرات کوئی لمبے ہو گئے، تو یہ بات اڑا دی گئی شیطان کی طرف سے کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، یہ افواہ تھی، شہید کر دیا۔ تو یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اپنے جتنے بقایا صحابہ بیٹھے تھے 1400 کے قریب، ان کو بلا لیا اور فرمایا کہ یہ بات سننے میں آ رہی ہے، اگر ایسا ہے کہ عثمان غنی کو نے شہید کر دیا تو ہم آؤ اس بات کا میرے ہاتھ پر عہد کرو، میرے ساتھ بیعت کرو کہ جب تک کہ عثمان غنی کا ہم بدلہ نہیں لیں گے، چاہے نہتھے بھی ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے مدینہ پاک۔ ایک نے بیعت کی، سب نے یہ عہد کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر 1400 کے 1400 بھی شہید ہونا ہوئے تو کر دیں گے، مگر عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر واپس ہم نہیں جائیں گے۔ اب کئی لوگ جو کوہتا بھی ہیں اور ہر وقت عیب کی تلاش میں رہتے ہیں، نقص تلاش کرتے ہیں، رسول اللہ کا نقص تلاش کرنے کے درپے رہتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام پر اعتراض کوئی مل جائے کئی بات، چاہے ان کی اپنی سمجھ کا قصور ہوتا ہے، اپنی بیعقلی ہوتی ہے، ان کی ناسمجھی ہوتی ہے، لیکن اپنی ناسمجھی کی بنا پر وہ الزام اور اعتراض نبی اور نقص نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔
یہ ناقپت اندیشی ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے، اور نبی دشمنی ہے۔ میں تو یہ کہ نبی دشمنی ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں دیکھا، تم کہتے ہو نبی پاک کو علم ہے، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں، آپ کو آج کی بھی خبر، کل کی بھی خبر، گزرے ہوئے کل کی بھی خبر، آنے والے کی بھی خبر، اور آپ کے سامنے نگاہ نبوت کے سامنے ساری کائنات ہے۔ اگر نبی پاک کو علم ہوتا کہ عثمان زندہ ہیں تو نبی پاک علیہ السلام بیعت کیوں لیتے؟ یہ اعتراض، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک کو کوئی پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، کہ عثمان زندہ ہیں یا شہید ہو گئے، انہیں علم نہیں تھا۔ یہ اعتراض، یہ الزام، لیکن اگلی بات نہیں دیکھتے، اگلی بات نہیں دیکھتے۔ لا تقربوا الصلاۃ پڑھ لیا، وانتم سکارا چھوڑ دیا، اگلی بات کیوں نہیں غور کی؟ جب ایک ایک کر کے بیعت کر چکا، نبی پاک سے عہد کر چکے تمام صحابہ کرام، دیکھ رہے ہیں 1400 صحابی، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم